السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت بنی امیہ کے خاندان سے اسلامی بادشاہی جاتی رہی اور بنی عباس بادشاہ ہونے لگے، یہ وقت اس گھرانے کے لیے بڑی مصیبت کا وقت تھا۔ بہت سے بے گناہ اپنی جان بچاتے خوف کے مارے ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ انہی میں ایک شہزادہ ابراہیم سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا بھی تھا۔ یہ نوجوان شہزادہ نوجوان عالم، فاضل، ادیب اور قابل آدمی تھا۔ چند معزز اور شریف لوگوں کی سفارش پر خلیفہ ابو العباس صفا نے ان کو امان دے دی اور یہ عزت بخشی کہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک روز خلیفہ نے پوچھا، ابراہیم، جس زمانے میں تم اپنے دشمنوں سے جان بچاتے اور چھپتے پھرتے تھے، کیا تم پر کوئی ایسا واقعہ بھی گزرا جو یاد رکھنے کے قابل اور حیرت میں ڈالنے والا ہو؟ ابراہیم کہنے لگا، حضور، ایک عجیب قصہ گزرا ہے جو نہ میں نے پھر دیکھا اور نہ سنا، اور جس کا اثر اب تک میرے دل پر ہے۔ امیر المومنین کہنے لگے، مقام حرا میں ایک جنگل کے کنارے پر ایک مکان سا بنا ہوا ہے۔ میں اس میں روپوش تھا۔ ایک روز اوپر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ چند سیاہ جھنڈے نظر آئے جو کوفے سے چل کر حرا میں آ رہے تھے۔ میں سمجھا یہ لوگ میری تلاش میں ہیں۔ چھت سے اتر کر جھٹ مکان کے پچھواڑے نکل کر کوفے چل دیا۔ وہاں کوئی میرا ایسا جاننے والا نہ تھا جس کے پاس چھپ جاتا۔ بہت پریشان اور رنجیدہ تھا۔ گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا کہ ایک بڑے دروازے پر نظر پڑی۔ معلوم ہوا کہ اندر بہت وسیع صحن ہے۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک خوبصورت آدمی صحن میں آ رہا ہے، ساتھ میں چند خادم بھی ہیں۔ گھوڑے سے اتر کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، ایک پریشان اور خوفزدہ آدمی ہوں، جان جانے کا اندیشہ ہے، آپ کے مکان میں پناہ لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ جوان مجھے مکان کے اندر لے گیا اور ایک خاص کمرے میں رکھا جو بالکل زنانہ مکان سے ملا ہوا تھا۔ میں کئی روز تک یہیں نہایت آرام سے رہا۔ کھانے پینے، پہننے کی عمدہ چیزیں میرے خواہش کے موافق حاضر رہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی یہ نہ پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیوں پہنچے ہو۔ میں دیکھتا تھا روزانہ صبح سویرے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلا جاتا تھا اور پھر ظہر کے قریب واپس آتا۔ ایک روز خود میں نے پوچھا، آپ روزانہ کہاں اور کس غرض سے جاتے ہیں؟ نوجوان بولا، بھائی، میرے باپ کو ابراہیم بن سلیمان نے بلا وجہ قتل کر ڈالا۔ معلوم ہوا ہے کہ حرا میں روپوش ہے، اسی کی تلاش میں جاتا ہوں تاکہ اپنے مرحوم باپ کا بدلہ لے سکوں۔ ابراہیم کہتے ہیں، امیر المومنین، اس نوجوان سے یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، میری قضا مجھے یہاں تک لائی ہے اور جو میرے خون کا پیاسا ہے اس کے ہاتھ میں پہنچا دیا ہے۔ خدا کی قسم امیر المومنین، میں اس وقت اپنی زندگی سے بیزار اور موت کا منتظر تھا۔ میں نے نوجوان اور اس کے باپ کا نام دریافت کیا۔ واقعی وہ سچ کہتا تھا، بے شک میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا، بھائی سنو، مجھ پر تمہارا حق ہے اور ضرور ہے۔ تم نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے دشمن کا پتہ لگاؤں بلکہ سامنے لا کر کھڑا کر دوں۔ وہی نوجوان، صرف حلیہ بتا دو اور یہ کہ کہاں ہے اور کون ہے۔ ابراہیم کہنے لگا، تمہارے باپ کا قاتل میں ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو اور میرا خاتمہ کر دو۔ نوجوان مسکرا کر اور یقین نہ کر کے، رات دن کی روپوشی اور اہل و عیال سے دوری نے بہت غمگین اور جان سے بیزار کر دیا ہے، اسی وجہ سے تم زندگی کو موت سے زیادہ عزیز سمجھ رہے ہو۔ ابراہیم کہنے لگے، نہیں، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے والد کو فلاں دن فلاں سبب سے میں نے ہی قتل کیا تھا۔ نوجوان سمجھ گیا کہ ابراہیم سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا، دونوں آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ دیر تک خاموش کڑا کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر تم ہی میرے باپ کے قاتل ہو تو خیر، ایک دن خدا کے سامنے میرے والد مرحوم تمہاری گردن پکڑیں گے اور اس عادل حاکم کے سامنے خون کا بدلہ لیں گے۔ میں بدعہدی اور بے وفائی نہیں کر سکتا، میں نے امان دی ہے، اسے توڑ کر ذلیل نہیں کر سکتا، مگر اب بھلائی اس میں ہے کہ تم میرے گھر سے چلے جاؤ۔ لو یہ 1000 اشرفیاں
راہ حق مہمانی کی دیتا ہوں، اب میں تمہاری صورت نہ دیکھوں۔ ابراہیم کو بڑی غیرت آئی اور اس کی شرافت کا دل پر بہت اثر ہوا۔ روپیہ لینے سے تو انکار کر دیا، لیکن جان بچا کر وہاں سے چل دیے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ امیر المومنین، اس سے بڑھ کر اپنے عہد کا پابند اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور نہ اس واقعے سے بڑھ کر حیرت میں ڈالنے والا واقعہ میں نے کہیں دیکھا اور نہ کہیں سنا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔